انبیاء کے بعد انہی کا مقام ہے۔ انبیاء کے بعد اگر امتوں میں کسی کا مقام ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ یہ واحد شخص ہے جس کو صدیق کا لقب دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان کا یہ حال تھا کہ کہتے تھے کہ کاش میں بغل کا بال ہوتا کسی مسلمان کا جس کو وہ آدمی اکھاڑ کے پھینک دیتا، میری کوئی ہستی نہ ہوتی، میری کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ بیماری کے ایام میں جب ان کو موت نظر آئی کہ آپ دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، تو کہتے تھے کہ کاش میں درخت ہوتا جس کو پرندے، جس کو مویشی چڑھ جاتے یا کوئی کاٹ کر کے گرا دیتا۔ اللہ کو کیا جواب دے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس قدر مقام عالی ہے، اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت دی۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو مکے میں مسلمانوں کو عزت نصیب ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزت اسلام کو دے دے ابو جہل سے یا عمر بن خطاب سے۔ اللہ نے یہ مقدر چمکا دیا عمر بن خطاب کا، اور عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے۔ اور جب سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تو مکے میں مسلمانوں نے عزت اپنی محسوس کی، پہلی مرتبہ کہ ہم لوگ بھی باعزت ہے، کوئی ہے جو ہمارے لیے کھڑا ہونے والا، اتنا بڑا جانباز آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ راشد ہیں، 10 سال سے زیادہ خلافت کی ہے، دور دور تک ان کی خلافت میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ اور یہ اس قدر اللہ کے خوف سے ایک ایک آیت پر رات رات بھر روتے رہتے تھے۔ دونوں طرف آنکھوں سے آنسو بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے گال کے اوپر 2 سیاہ لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگر کسی قبر سے گزر جاتے تو اتنا قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے روتے، ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ہم لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، کوئی کسی کام میں مشغول ہے، کوئی کسی سے بات میں مصروف ہے، کوئی کسی کی شکایت کر رہا ہے، کوئی ہاں ہی کر رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ یہ پل بھر کے لیے نہیں سوچتا کہ اسی قبرستان میں، اسی ہی شہر خاموشہ میں وہ بھی کل آئے گا۔ آج دوسرے کو کندھے پر لاد کے لایا گیا ہے، کل ہم لاد کے لائے جائیں گے۔ کیسے وہاں بھی آدمی ہنستا ہے، کھیلتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچتا نہیں ہے کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ آج کم خواب اور ریشم اور نہ جانے اطلس کے بستروں پر سونے والوں، کل یہی خاک تمہارا بسیرا ہے، اسی قبر کی منزل میں تم کو آنا ہے، اسی گڑھے میں آنا ہے۔ اب فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ جنت کی کیاری کیسے بنے گا، کہ یہ جہنم کا گڑھا ہی بنا کے رکھو گے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بہت اللہ کے خوف سے روتے تھے، بہت خوف سے روتے تھے، اور کہتے تھے کہ جانتے ہو آرزوئیں کم رکھو، آرزوئیں کم رکھو۔ ہم لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو پیسہ دے، ہمارے بچہ سب کو پیسہ دے تو زمین خریدیں گے، تو پختہ مکان بنائیں گے، 1 منزل ہے تو 2 منزل بنائیں گے، دونوں بیٹے